عام طور پر تاریخ قدیم دور کے بادشاہوں اور ان کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو زیادہ تر بادشاہ زیادہ بیویوں اور بہت زیادہ برے کاموں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے ایسی ملکہ کے بارے میں جس کے عاشقوں کی فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ ان کا تعلق روس سے تھا، جس کو کیتھائن دا گریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے روس پر تقریباً 34 سال تک حکومت کی۔ ملکہ کیتھائن کے چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے نام کے ساتھ دا گریٹ یعنی کہ عظیم لگایا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام سوفی فیڈرک تھا۔ یہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ 1744 میں وہ روس چلی آئیں، جہاں ان کی شادی پیٹر دا گریٹ کے پوتے سے ہوئی۔ وہ روس کے تخت کا اکیلا وارث تھا۔ 1762 میں روس کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن یہ کاروبار اور حکومت اسے چند ماہ تک ہی نصیب ہو سکے، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے سخت مزاج کی وجہ سے کیتھائن سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھائن نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ خود لے لی۔ یہ ایک بدکار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر اس کو ہمیشہ ایسی بدکاریوں سے روکتا تھا، لیکن اس پر جسمانی خواہشات کا بھوت سوار تھا، لہٰذا اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا، اور اب اس کی جنسی تسکین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی حکومت اور بھی مستحکم ہو گئی، اور آئندہ 34 برس تک کے لیے یہ تخت اس کے پاس آ گیا۔ ناظرین، اس دور میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دا گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، اس نے اسے عروج پر پہنچا دیا۔ نہ صرف معاشیات بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا اور کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ طبی سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے لیے اس کے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ اس نے چند اچھے کام بھی کیے، لیکن یہ تاریخ کی عیاش ترین ملکہ تھی اور نہایت ہی بدکار ترین عورت تھی۔ اپنے شوہر کی حکومت گرانے کے بعد اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ خوب رنگ رلیاں منائی۔ جب بھی کسی کو اس پر شک ہوتا تو یہ اس پر چوری کا الزام لگوا کر بے دردی سے قتل کروا دیتی۔ اس کے دور حکومت میں اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ عیاشیوں میں بھی رہی۔ یہ اپنے من پسند عاشق بناتی اور عاشقوں کو اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کرتی۔ عاشقوں کو چپ کروانے کے لیے یہ ملکہ ان کو بھاری انعام بھی دیتی۔ جنسی تسکین حاصل کرنے کے یہ بعد فوراً سے انہیں قتل کروا دیتی تاکہ یہ بات راز ہی رہے۔ یہ ملکہ جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے نوکریاں دیتی۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی زد میں رہی۔ اس کے محل سے لے کر اس کے کپڑوں تک ہر چیز یہ بات ثابت کرتی تھی کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہے۔ اس کے عاشقوں میں ایک فوجی افسر بھی شامل تھا۔ اس فوجی کے تعلقات ملک میں اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، جو تمام عمر رہے۔ یہ شخص ملکہ کے لیے اس قدر اہم تھا کہ ملکہ سے ہم بستری کرنے والے شخص کا انتخاب بھی یہی فوجی افسر کرتا تھا۔ اس ملکہ کی خادمہ بھی تھی جو ہر اس نوجوان کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی جس نے بعد میں ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنی ہوتی تھی۔ اگر یہ نوجوان ملکہ کی بتائی ہوئی توقعات پر پورا اترتا تو اس نوجوان کو ملکہ کے پاس بھیج دیا جاتا، ورنہ اسے فوراً برخاست کر دیا جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ خاتون ملکہ کے کسی عاشق کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فوراً خاتمہ اور عاشق کو جلا وطن کر دیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ یہ ملکہ عیاشیوں اور بدکاریوں میں پڑی رہی، اور یہی عیاشیوں اور بدکاریوں کا گندہ ترین دور ملکہ کی موت تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ ملکہ بیمار ہو گئی پھر بھی اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئی۔ یہ اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرتی اور اس نے یہی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس کے عشق کی داستان یہیں تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا رشتہ جانوروں اور خصوصی طور پر گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق اس کی موت اپنے گھوڑے سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔
मौरखीन दावा करते हैं कि इसकी नौकरानियों का ख्याल है कि ये अपने पसंदीदा घोड़े के साथ बहुत ज्यादा गैर मुनज़्ज़म वक्त गुजारती थी। एक जर्मन स्कॉलर एडम ने अपनी किताब में दावा किया है कि रूसियों को खास तौर पर घोड़ों के साथ बदकारी का शौक था। एक दफा मलका अपने घोड़े के साथ बदकारी करने में मसरूफ थी। अचानक से रांग टूट गया जिसने घोड़े को संभाला हुआ था, जिसकी वजह से मलका की मौके पर ही मौत आ गई। लोग इस बात को भी सच मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इनमें से बाज़ ये भी कहते हैं कि 1796 में फालिज के अचानक हमले से मलका की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। ये थी तारीख की बदतरीन और अयाश मलका जो अपनी आशिकी और माशूकी की वजह से तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन अब बात करते हैं तारीख की ऐसी अमीर लेकिन गलीज तरीन मलका की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्समे नजर आते हैं और यूरोपीय समाज में इसका नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इस मलका के मुसलमानों के नजदीक यजीद और फिरौन जैसी शोहरत रखती थी। कैरेस्टाइल की मलका इजाबेल जो अपनी सख्त तबीयत और कीना परवरी के सबब मशहूर है, ये कैथोलिक मलका थी जिसे यहूदी और मुसलमानों से नफरत थी। इस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब से मुतल्लिक नहाना अयाशी और एक बुरा काम समझते थे। क्योंकि ये मलका कैथोलिक थी इसीलिए इसे नहाना सख्त नापसंद था। मशरकी और मगरबी तमाम मौरखीन के मुताबिक ये अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई थी, एक बार जब वो पैदा हुई थी और दूसरी बार जब उसकी शादी होने लगी थी। इसके बाद तारीख में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती जिससे इसने गुस्ल किया हो। इसे तारीख के मुताबिक सबसे ज्यादा गलीज तरीन मलका कहा जाता है। वो अपने जिस्म से बदबू हटाने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात को इस्तेमाल करती थी और काफी ज्यादा परफ्यूम्स का इस्तेमाल करती थी जो कि फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते थे। इसीलिए आज तक पेरिस परफ्यूम के हवाले से खासा मशहूर है। वो मुसलमानों की रियासत में जब दाखिल हुई तो उसने जाबजा मुसलमानों के तामीर करदा बाथरूम यानी कि गुस्ल खाने देखे। मुसलमानों से नफरत की एक वजह ये भी थी कि वो नहाने धोने का खास एहतमाम करते थे, इसीलिए इसने मुसलमानों के घरों से बाथरूम गिरवा दिए। इसकी पैरवी में मुसलमानों के लिए गुस्ल करना ममनू करार पाया, बल्कि इसने मुल्क में तमाम मुसलमानों के तमाम बाथरूम गिरा दिए। इसने उस मुल्क पर हुकूमत की जहां पर मुसलमानों ने सैकड़ों साल हुकूमत की थी। वहां से इसने मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा दिया। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ये बहुत ही ज्यादा वहशियाना तौर पर ईसाइयों से भी नफरत करती थी। इसकी मौत 1544 में हुई। इसके दोनों लाइफ बेटे जल्द ही मौत का शिकार हो गए, लेकिन इक़्तिदार इसकी तीसरी बेटी के पास चला गया जो कि अपने पागलपन की वजह से काफी मशहूर थी।